اس لیے اسے توبہ کرنی ہے کہ ہم نے علم و ذکر کی طرف دھیان نہیں دیا، نقل و حرکت کو کافی سمجھا، حالانکہ نقل و حرکت علم و ذکر کو بڑھانے کے لیے ہے۔ ہاں، نقل و حرکت تو الف با تا ہے، تو الف با تا پڑھ کے آگے بڑھنا ہے یا خالی الف با میں رہنا ہے؟ بولو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں نقل و حرکت جو ہے وہ تو الف با تا ہے، کیونکہ نقل و حرکت سے جہالت دور نہیں ہوگی۔ بولو، 100 مائل پیدل چلو تو جہالت تو نہیں ہوگی، جیسے خالی چکی چلے تو پیٹ بھرے گا؟ پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا۔ پیٹ کب بھرے گا؟ جب ادھر دانے ہو ادھر آٹا نکلے گا، کہ دانے اندر ڈالو اور چکی چلاؤ، آٹا آپ یا باہر آئے گا، چاروں طرف گرے گا۔ ہاں، اور آٹا نہیں ہے تو چکی چلے گی اور خالی ہوگا، پیٹ تو بھوکا رہے گا، کیونکہ چکی کو دانے نہیں ملے تو پیٹ کو آٹا نہیں ملا۔ تو ہماری دعوت میں حرکت بھی ہے علم و ذکر کے ساتھ، سمجھ میں آئی بات؟ ہماری دعوت میں حرکت ہے، پھرو، نکلو۔ تو نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نکلنا جو ہے علم و ذکر کو حرکت دینے کے لیے ہے۔ ہاں، اس لیے نقل و حرکت رکھی کہ علم لیتے بھی رہو، علم دیتے بھی رہو۔ کہ علم کس سے لو گے؟ کہ جن کے پاس ہے اس سے علم لو، اور جن کے پاس نہیں ہے اس کو علم دو۔ ایسے ذکر، اللہ کے اطاعت، یا جن کے پاس اللہ کے اطاعت ہے ان کی صحبت سے اللہ کے اطاعت سیکھو، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو اللہ کی اطاعت سکھاؤ۔ ہاں، تو اصل یہ بڑی چیز ہمارے پاس علم و ذکر اور حرکت، کہ حرکت کے ساتھ علم بھی حرکت کرے، حرکت کے ساتھ ذکر بھی حرکت کرے۔ ذکر سے مراد اطاعت ہے، کہ زندگیوں میں اطاعت آوے اور زندگی میں صحیح علم آوے۔ جی ہاں، اس کے لیے نقل و حرکت تھی کہ جن کے پاس جاؤ، اگر ان کے پاس علم ہے تو ان سے علم لو، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو تو لین دین ہے، جی ہاں، دین کا، خالی حرکت نہیں ہے، ہاں، بلکہ لین دین ہے۔ جیسے چکی میں خالی حرکت نہیں ہوتی، بلکہ ادھر سے دانے لیے جاتے ہیں، ادھر آٹا دیا جاتا ہے۔ اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے، اسلام اس کی مشابہت چکی سے ہے، چکی گھومتی ہے جو، ایسا اسلام گھومے گئے ہو، ہاں، دنیا میں بھی گئے ہو، لیکن یہ گھومنا خالی نہیں ہوگا، بلکہ اسلام اپنے علم و ذکر کے ساتھ گھومے گا، کہ لوگوں کو اسلام کی حرکت کی وجہ سے لوگوں کو علم ملے گا، لوگوں کو عمل ملے گا، اور عمل اور علم دونوں مل کر کے یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بنیں گے۔ چنانچہ نبیوں کی آمد اور نبیوں کی بعثت جو ہے وہ اطاعت کرانے کے لیے، تو وہ اطاعت کی طرح حکومت کریں گے ہمارے اوپر۔ یہ نبی حکومت نہیں کرتے، بلکہ نبی دعوت دیتے ہیں، نبی تعلیم دیتے ہیں، نبی تبلیغ کرتے ہیں کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے، ہاں، کہ اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارنا آ جائے، جی ہاں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنا آ جائے، اپنے نفس کی خواہشوں کے خلاف چلنا آ جائے۔ یہ پہلو ہے کہ اللہ کے حکم وہ تو ہے ہی، پھر بندوں کے حقوق کہ وہ ہے ہی، اور تیسرے نمبر میں اپنا نفس، تو اپنے نفس کے تو خلاف کرو، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، جی ہاں، کیونکہ نفس جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ہاں، بڑے بڑے لوگ جو برباد ہوئے ہیں وہ اپنے نفس کی وجہ سے برباد ہوئے، شیطان اپنے نفس کی وجہ سے برباد ہوا۔ ہمارے ساتھی تھے مولوی محمد سلیمان جو حضرت جی کے ساتھ اکثر رہتے تھے، تو انہوں نے حضرت جی پوچھا ایک دن کہ حضرت شیطان سب کو برباد کرتا ہے تو شیطان کو کس نے برباد کیا؟ حضرت نے فرمایا اس کے نفس نے، شیطان کو اس کے نفس نے برباد کیا، کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں بڑا ہوں، ہاں، اور بڑائی تو خالی اللہ کے لیے اور کسی کے لیے بڑائی ہے نہیں، بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ہاں، اور بڑائی اللہ کے لیے ہے، ہاں، اس میں کوئی دخل نہ دے، ہاں، اللہ کی بڑائی میں اس نے کہا میں بڑا ہوں، میرے پاس بڑائی ہے، ہاں، تو یہ اس کے نفس کی طرف سے تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہاں، اس کی وجہ سے یہ مردود ہوا۔ اس لیے نبیوں نے اس کے مقابلے میں
بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی دعوت دی ہے کہ بندہ بن کر کے زندگی گزارو. بڑا تو اللہ ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے اور کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، آسمانوں میں زمینوں میں وہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے. تو بڑائی کس کی ہے؟ کہ بڑائی اللہ کی ذات کے لیے. اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ کہ اللہ بڑے بھی ہیں اور وہ حمد اور تعریف کے قابل بھی ہیں. جی ہاں، تو بڑائی اللہ کے لیے ہے. اس لیے اللہ کی بڑائی کے سامنے اپنے آپ کو بندہ بنانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہماری بڑائی کو مان کر ہمارے بندے بنے ہوئے ہیں. ہاں، عبادت گزار بندے بنے ہوئے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بھی مانتے ہیں اور اپنی زندگی کو عبادت والی بناتے ہیں. تو صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے. کیا قول قرار کیا ہے؟ کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے. یہ پہلا کام ہے کہ سنیں. دوسرا کام کہ آپ کی اس بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے. آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. یہ تو ہو گیا کہ کس حال میں؟ ایک تو حالات اچھے نہیں ابھی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول کرا دیا ہے کہ ہم آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے. اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں آپ کی سنیں گے. اللہ غریب بناوے تو کہ غریبی میں آپ کی بات سنیں گے. ہمارا جی چاہے تو بھی اللہ کی بات مانیں گے، ہمارا جی نہ چاہے تو بھی اللہ کی بات مانیں گے. کتنی باتیں ہوئی؟ چار ہوئی. یا ہمارے ساتھ ہو یا غائب ہو؟ ہاں، ہمارے ساتھ ہو نا. تو چار ہوئی کہ اللہ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے. اللہ غریب بناوے تو، اللہ مالدار بناوے تو حالات کا ہم پر اثر نہیں پڑے گا، ہم اطاعت کریں گے غریبی میں، مالداری میں، حالات. چار باتیں. پانچویں بات کہ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو. یہ مشکل ہے کہ ہم کو پوچھا نہیں، ہم سے مشورہ نہیں کیا، اسی کا تو یہ بھی نکال دیا، کانٹا بھی نکال دیا کہ ہم سے تو نہیں پوچھا، ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا، خود کر لیتے ہو، پوچھتے نہیں ہو. یہ کچھ نہیں پوچھا ہوگا، موقع نہیں ہوگا، لیکن کام تو صحیح کیا ہے کہ بھائی کام صحیح ہو گیا. کیا مجھے نہیں پوچھا ہے؟ اسے مجھ اور پوچھ یہ بات کچھ نہیں. یہ اطاعت کی بات ہے کہ ہماری اطاعت کوئی مجھ پوچھ والی نہیں ہوگی کہ مجھے پوچھو، کہ مجھ پوچھ نہیں. ہم تو بندے ہیں. ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی کے امتی ہیں. اس لیے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نبی کی پیروی کرو. اور نبی کی پیروی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کی عبادت کرے، بلکہ نبی کی اطاعت کرو. عبادت تو اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور نبی آیا ہے تو نبی کی اطاعت کرو.